شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت محمد عمر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک یورپین آدمی آیا اور عرض کیا کہ مجھے چند سوالات درپیش ہیں۔ اگر آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو تو میں صاف طور پر پیش کروں۔ آپ نے اس کو اطمینان دلایا اور بے تکلف سوالات کرنے کی اجازت دے دی۔ اس نے کہا کہ آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل اس دور کے مناسب حال نازل ہوئی تھی۔ آخر میں نازل ہونے والا قرآن یہ اونٹ اور تلواروں کے زمانے کا ہے، اب راکٹ اور ایٹمیات کا زمانہ ہے۔ لہٰذا اب محمدی قرآن کے بجائے کوئی ماڈرن کتاب ہونی چاہیے، یا یوں سمجھیے کہ تورات میں کوئی کمی تھی وہ زبور میں پوری کی گئی، اور زبور کی کمی کو انجیل میں پورا کیا گیا، اور انجیل کی کمی کو قرآن میں پورا کیا گیا۔ اب اس دور کے مناسب حال جو کمی محسوس ہو رہی ہے وہ ماڈرن کتاب نکال کر پوری کرنی چاہیے، یا تو جیسا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا حلیم اور حکیم ہے اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ابتدائی سے تمام انبیاء کے لیے ایک ہی کتاب طے کر دیتے۔ یورپین آدمی نے ایک ہی سوال کے کئی شکلیں نکال کر جواب طلب کیا۔ حضرت مولانا نے جواب دیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ 30 سال کی عمر ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ آپ کی بھرپور جوانی کا زمانہ ہے، اب آپ کا یہ قدر و قامت نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، جس کی وجہ سے آپ کے لباس کا سائز جو اس وقت ہے یہی سائز موت تک رہے گا۔ جب آپ کی عمر 1 سال کی تھی تو آپ کا کرتا آپ کی والدہ نے بہت چھوٹا بنایا تھا۔ جب 2 سال کی عمر ہوئی پھر کرتے کا سائز بدل کر کچھ بڑا بنایا۔ جب 5 سال کی عمر ہوئی اور بڑا کرتا بنایا۔ اس طرح سائز بڑھتے بڑھتے موجودہ سائز تک پہنچا۔ اب آپ کی اس وقت جو عمر ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ اب آپ کا قدر و قامت موت تک یہی رہے گا اور لباس کا سائز بھی یہی رہے گا۔ تو یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں 1 سال اور 2 سال والا چھوٹا کرتا جو آپ کے والدہ نے بنایا تھا یہ والدہ کی بھول یا چوک تھی، بلکہ اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بچپن کا زمانہ تھا۔ جو قدر و قامت بڑھتا رہا لباس بھی اس اعتبار سے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ جوانی کا زمانہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اب قدر و قامت بڑھنے اور گھٹنے کا سوال نہ رہا، اس لیے یہی سائز موت تک رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یقیناً حلیم اور حکیم ہے، ہر زمانے میں جو کچھ کیا اور کر رہا ہے اس میں نہ بھول ہے نہ چوک، صرف سمجھ کا فرق ہے۔ وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی اور آدمی ہیں۔ یہ زمانہ انسانیت کے اعتبار سے بچپن کا زمانہ تھا، ان کے مناسب حال احکامات دیے گئے۔ پھر نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، انسانیت کے معیار میں جس قدر تبدیلی آئی اس کے مناسب اوامر دیے گئے۔ اس طرح تورات، انجیل، زبور ان کتابوں میں بھی بقدر ضرورت فروعی احکامات میں تبدیلی کی گئی، یہاں تک کہ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو ٹھیک پورے عالم کا زمانہ وہ تھا جو اس وقت آپ کی جوانی کا ہے۔ آپ کو قرآن میں وہ اصولی چیزیں جن میں تمام انبیاء متحد اور متفق ہیں، مثلا توحید، رسالت، آخرت وغیرہ، ان کے علاوہ فروعات میں ترمیم کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ احکامات اور ضابطے دیے گئے جو پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رحمت للعالمین اور خاتم النبیین کی مہر ثبت کر دی گئی، اور اس کے ساتھ قرآن میں بھی یہ اعلان کر دیا گیا، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا اور تمہارے اوپر میری نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر میں راضی ہو گیا، لہٰذا اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا طریقہ تا قیامت جاری رہے گا، اور یہی طریقہ پورے عالم کے لیے باعث رحمت و برکت ہوگا۔ اس یورپین آدمی نے مذکورہ بات غور سے سننے کے بعد دوسرا سوال پیش کیا کہ جب نبیوں کا آنا باعث رحمت ہے اور نبیوں کے سلسلے کا بند ہو جانا باعث زحمت ہے، تو پھر آپ کا خاتم النبیین ہونا باعث فضیلت کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو خاتم النبیین تسلیم کیا جائے تو رحمت للعالمین کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر رحمت للعالمین ہونا تسلیم کیا جائے تو خاتم النبیین کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ حضرت مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا،
مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں والا کام بند نہیں کیا، بلکہ تمام انبیاء والا کام اپنے مخصوص طریقے کے ساتھ اس امت کے حوالے کر دیا، تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت تمام انبیاء کے انوارات اور ان کی رحمتیں اور برکتیں محمدی مہر کے ساتھ حاصل کر سکے۔ اس لیے قرآن میں انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد آپ کے شان میں فرمایا گیا، ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء ہدایت پر ہیں اور سیدھی راہ چلے ہیں، آپ بھی ان کی چال چلیے، اور جو حکم آپ کو ہوگا امت بھی اس کے مکلف ہیں، بشرط یہ کہ آپ کے لیے وہ حکم خاص نہ کر دیا گیا ہو۔ لہٰذا امت محمدیہ تمام انبیاء کی چال چلے گی محمدی طریقے کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء والا کام بھی کیا، اور تیسرا مخصوص کام یہ کیا کہ آپ نے کام کرنے والے دائی تیار کیے۔ آپ کی اقتداء میں امت دین پر عمل کرے گی اور دوسروں میں اعمال زندگی کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور تیسرا اس امت کا مخصوص کام یہ ہوگا کہ دعوت دین کے لیے دائی تیار کرے گی، تاکہ پورے عالم میں تا قیامت دین زندہ اور تابندہ رہے۔ انبیاء سابقین میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھرانے کے لیے مبعوث ہوئے، تو یہ امت بھی اپنے گھرانے میں دعوت دین کا عمل کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام والا نور حاصل کرے گی محمدی مہر کے ساتھ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اپنے قوموں کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ یہ امت بھی اپنے قوموں میں دعوت دین کا عمل کر کے ان انبیاء علیہ السلام کے انوارات حاصل کرے گی محمدی مہر کے ساتھ۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام تاجروں میں مبعوث ہوئے، اور قوم سبا کے 13 انبیاء کسانوں اور جاگیروں میں مبعوث ہوئے۔ یہ امت بھی ان طبقوں میں دعوت کا عمل کر کے ان انبیاء والے انوارات حاصل کرے گی محمدی مہر کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت والوں میں مبعوث ہوئے۔ یہ امت بھی حکومت والوں میں دعوت دین کا عمل کرے گی، مسوی نور حاصل کرے گی محمدی مہر کے ساتھ۔ الغرض عالم کے سب طبقات میں تا قیامت یہ امت دعوت دین کا عمل کر کے سارے انبیاء کے انوارات اور رحمتیں برکتیں حاصل کرے گی محمدی مہر کے ساتھ۔ لہٰذا آپ کا خاتم النبیین اور رحمت للعالمین ہونا شرف فضیلت اور رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے طرح امتیاز بھی ہے اور باعث فخر و اعزاز بھی۔ نیز محمدی طریقہ موجودہ دور میں بھی امن و امان کا باعث ہے، بشرط یہ کہ دعوت دین کا عمل نہج نبی پر کیا جائے۔ موجودہ دور کی پریشانیاں اور شر و فسادات ان ماڈرن طریقوں کے ایجادات ہیں، اور ماڈرن طریقے امن و امان قائم کرنے میں ناکام اور فیل ثابت ہو چکا ہے۔ اس یورپین آدمی نے حضرت مولانا کی باتیں سن کر کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی مطمئن نہیں کر سکا، اور آج سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین ہونا تسلیم کرتا ہوں۔ اب صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس دور میں محمدی طریقہ اپنانے کے بعد چین و سکون اور امن و امان قائم ہونے کا کوئی نمونہ بھی موجود ہے؟ اس کے جواب میں مولانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اطراف عالم میں جہاں پر دعوت دین کی محنت نہج نبوت پر کی گئی ہے، کئی قومیں اور ملکوں کے سینکڑوں افراد نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا طریقہ اپنایا، جس کے نتیجے میں ان کو میل محبت اور چین و سکون والی زندگی نصیب ہوئی۔